بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کا بزنس چلاتے ہیں۔ آپ کی دیانت، صداقت اور بزنس میں آپ کی اٹیچمنٹ کے بعد اس کے نفع کی ریشو کا بڑھ جانا، ان ساری چیزوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت متاثر کیا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نفیسہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں نے اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندوبست میرے ذمہ ہے، میں اس کا بندوبست کرتی ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تم نکاح کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں وہاں مال بھی ہے، جمال بھی ہے، قابلیت بھی ہے اور شرافت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ خدیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آمادگی کے بعد نفیسہ نے یہ بات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ وہ تو پہلے ہی آمادہ تھے۔ ان کی آمادگی کے بعد باقاعدہ یہ محفل نکاح منعقد کی گئی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے خویلد، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے دو چچا ابو طالب اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ شریک ہوئے، اور نکاح کی اس تقریب میں مضر کے قبیلہ مضر کے جتنے سردار تھے وہ بھی شریک تھے، سرداران قریش بھی شریک تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے اس عقد اور نکاح کی مجلس میں شریک تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مار جو ہے وہ ادا کیا۔ بعض روایات میں 400 دینار کا بھی ہے، بعض میں 500 کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار ادا کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ نکاح منعقد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک شاندار ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے باوجود بھی بڑی خوشگوار زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ہے سوائے ایک بیٹے کے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، یہ وہ 4 بیٹیاں ہیں جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، ان سے چھوٹی رقیہ، اور پھر ام کلثوم۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے قاسم
جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری اولاد، ان میں سے جب حضور علیہ السلام نے جب نبوت ملی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کے قریب تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور اولاد کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی خوشحالی کا دور آیا ہے اور مفلسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے اندر بہت زیادہ نفع تجارت کے اندر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی کا دور واپس آیا، آپ بڑے خوشحال ہو گئے۔ آپ نے ایک دن اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا جو ابو طالب ہیں ان کے بہت زیادہ بچے ہیں، وسائل بھی کم ہیں، تو ہم ان کا کچھ بوجھ کم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے بیٹا۔ چاچا بھتیجا دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر بات کی کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ بچے ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ جو عقیل ہیں یہ تو میرے پاس رہے گا، باقی جو ترتیب آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ اس وقت ان کے سب سے بڑے بیٹے ابو طالب کے، ان کا نام طالب تھا، جس کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ 4 سے 5 سال تھی، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بچوں کی طرح بڑی محبت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اے میرے نبی، وہ وقت بھی تھا جب آپ غریب تھے، محتاج تھے، فاغنا، ہم نے آپ کو مالدار کیا، اور قرآن کا یہ بشارت پوری ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کی وجہ سے خوشحالی اور مال کا، اور اسی طرح ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے حضور علیہ السلام تجارت پیشہ بھی تھے، آپ بہت اچھے بزنس مین تھے۔ اگر ہم تجارت کہیں تو لوگ شاید اس کو زیادہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو چھوٹا موٹا کام کرتے ہوں گے، حضور علیہ السلام بہت اچھے بزنس مین تھے، آپ نے بہت زیادہ کاروبار کیا ہے، بڑا بزنس کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اسلام سے پہلے، جاہلیت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات کیے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت کے اندر دھوکہ نہیں دیا ہے۔ ابھی آپ نبی نہیں تھے، آپ کی عمر تو 30-35 سال تھی، لیکن تجارت میں کبھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے بازاروں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنی دکانوں کا جائزہ لیں، اپنے بزنس کا جائزہ لیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی نبوت سے پہلے زندگی یہ ہے کہ وہ تجارت کرتے ہیں لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریک تجارت رہے ہیں ان میں ایک بڑے مشہور نام ہے صائب بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کے دوست بھی تھے، بہت زیادہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت کی ہے مل کر، آپ کے ہم عمر بھی تھے، اور بزنس کے اندر زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کے اندر اور معاملات کرنے کا انہیں موقع ملا ہے۔ وہ جب ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ان کے سامنے۔ انہوں نے کہا، ابو صاحب نے کہا کہ بھائی آپ مجھے ان کے بارے میں نہ بتائیں، ان کی تعریف نہ کریں،
اس لیے کہ میں تو اس وقت سے ان کو جانتا ہوں جب یہ اللہ کے نبی بھی نہیں تھے، اور میں ان کے ساتھ تجارت میں شریک رہا ہوں۔ کبھی انہوں نے انسانوں کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی چال بازی نہیں کی ہے، کبھی فریب سے کام نہیں لیا ہے، کبھی اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو وہب بن عبداللہ المخزومی، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک لین دین کیا، اور لین دین کے اندر کچھ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی اور کچھ رقم باقی رہ گئی، جس طرح ہوتا ہے بزنس میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا کہ بھائی یہیں آ کر آپ وہ پیسے لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھول گیا اور میں اس جگہ پر نہیں آیا ہوں۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آ کر آپ سے رقم وصول کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ 3 دن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، 3 دن وہاں انتظار کیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ آج میں اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس نے نبوت سے پہلے تجارت کی اور صداقت اور امانت اور دیانت کی وہ شاندار مثال پیش کی۔ لیکن میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے معاملات کا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے؟ ہم اپنے وعدوں کو ایفا کرنے، ان کو پورا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہم کتنی پابندی کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرح وعدوں کو پابندی سے پورا کریں؟ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات کے ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے، اس کے دوران 2-3 اور واقعات بھی ہیں۔ خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی تو بیت اللہ شریف جو کعبہ ہے اس کی دوبارہ تعمیر کا معاملہ پیش آیا۔ ابھی آپ کی عمر 35 سال ہے، آپ نبی نہیں ہیں۔ اس وقت جو بیت اللہ کی تعمیر تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف چند پتھر تھے جو رکھے ہوئے تھے، بس اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھا، اور پتھر بھی بغیر گارے کے اور سیمنٹ کے جوڑے ہوئے تھے۔ تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ اللہ کا گھر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ان کو پتہ چلا کہ جدہ کی بندرگاہ پر رومیوں کا ایک تجارتی جہاز وہ غرق ہو گیا ہے، اور اس کی لکڑیاں اور سامان جو ہے وہ جدہ کی بندرگاہ پر اب اس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے کچھ سامان وہاں سے خرید لیتے ہیں لکڑ کی شکل میں۔ تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہ سامان خریدا۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کا دوبارہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم عبداللہ، ان کے جو ماموں تھے آئز، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ رائے پیش کی اور قریش کے سرداران کو جمع کر کے کہا کہ اے سرداران قریش، اللہ کے اس گھر کی دوبارہ تعمیر حلال کی رقم سے کی جائے، اور اس میں کوئی حرام کا پیسہ شامل نہ کیا جائے، نہ زناکاری کا پیسہ شامل کیا جائے، نہ سود کا پیسہ شامل کیا جائے، نہ وہ پیسہ جو کسی نے ظلماً کمایا ہے، اور نہ وہ پیسہ اس میں شامل کیا جائے جو کسی نے کسی کا رشتہ دار کا حق مار کر کما کر اس کے اندر جو رکھا ہوا ہے۔ بالکل خالصتاً حلال کی کمائی سے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا جائے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے جو آج بھی اگر آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں حتیم کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو یہ حتیم کی جگہ اس وقت انہوں نے چھوڑ دی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ تو یہاں تک پورا تھا، وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس کمرے کا سائز، بیت اللہ کے اس سائز کو چھوٹا کیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔
اب جہاں حجر اسود نصب ہے، آج بھی نصب ہے، جب جہاں تک دیوار پہنچی تو قریش مکہ کے سرداران میں اختلاف ہو گیا۔ ہر سردار یہ کہتا کہ یہ پتھر تو میں نے لگانا حجر اسود، ہر قبیلہ کہتا کہ یہ تو ہم نے کرنا ہے۔ یہ اختلاف اتنا سخت ہو گیا کہ قریب تھا کہ لوگ آپس میں جنگ کرتے۔ امیہ نے یہ رائے پیش کی کہ اب جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ سارے سرداران قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو بھی سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا، حرم کے اندر داخل ہوگا، جو وہ فیصلہ کرے گا منظور ہوگا۔ اور یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ اس دن سب سے پہلے آنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا قریش نے، تاریخ کے اندر آتا انہوں نے بڑی زور آواز سے یہ نعرہ لگایا، ھذا الامین ھذا الصادق۔ انہوں نے کہا لو جی سچا آدمی، امانت دار آدمی آ گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ یہ اختلاف ہو گیا ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چادر لے آؤ، چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود کو اس چادر کے اوپر رکھا اور کہا کہ جتنے قبائل ہیں ان کے سردار آ جائیں۔ سارے سردار بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کر اس کو اٹھاؤ۔ اب سب نے مل کر وہ اٹھا لیا، اور جب وہاں پہنچ گئے بیت اللہ کی دیوار کے پاس جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اس کو فٹ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر اس کو نصب کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہم و فراست کو دیکھ کر قریش کا بچہ حضور علیہ السلام کو دانا، سمجھدار، امین، صادق اور دیانتدار، یہ مکہ کی گلی کا ہر فرد اس کا گواہی دیتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اپنی فراست سے ایک بڑی جنگی اور خون ریز لڑائی سے بچا لیا۔ اور آج بھی بیت اللہ کے اندر حجر اسود اسی جگہ پر نصب ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال اور 6 مہینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، آپ اس دوران گھر سے غار حرا جاتے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر آپ بیٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کھانا لے جاتے، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتی پھر گھر تشریف لاتے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کو وہ ساری چیزیں پھر تیار کر کے دیتی ہیں، آپ کا زادرہ، اور آپ غار حرا تشریف لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور 6 ماہ ہو گئی، رمضان المبارک کے اس مہینے میں اچانک اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، فرشتہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ آ کر پہلی بار یہ کہتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ میرے سامنے آیا تو اس نے مجھے کہا اقرأ، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ پھر انہیں وہ آیات پڑھی سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور فرشتے نے 3 بار حضور علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور خوب سینچا، دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کہ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر وہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ کی عمر 40 سال اور 6 ماہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ تورات کے عالم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعہ سنایا، اور بعض روایات میں ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے فرمایا کہ اے بھتیجے، اگر میں زندہ رہا
تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجا، اور یہ فرشتہ آج اللہ نے آپ پر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس وقت اگر زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ میرے ساری برادری مجھے نکال دے گی؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ جس نے بھی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، جس نے یہ دعوت دی ہے، اور جس کے اوپر یہ فرشتہ آیا ہے، قوموں نے اس کا جینا سکون سے خالی کر دیا ہے، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلے وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی نہیں آئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری بار جب وحی آئی ہے، اور باقاعدہ آپ کو یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل لوگ لپیٹ کر سونے والے، قم، اب اٹھ جائیں، فانذر، اور انسانوں کو ڈرائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ پیغام کیا تھا کہ انسانوں کو ڈرائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بعد جو سب سے پہلا کام، جو پہلی ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد جب آپ کو نبی بنایا گیا، پہلا کام جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ نماز تھی۔ یہ اس نماز کی ابتدائی حالت مختلف تھی کہ 2 رکعتیں تھی، بعد میں پھر اس کی ترتیب بدل گئی، لیکن سب سے پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کے بعد جو عملاً آپ کو ڈیوٹی دی گئی وہ نماز تھی، اور یہ نماز حضور علیہ السلام کو امت کے لیے بھی دی گئی ہے۔ آج ہم اس بات کو ہی سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس سے آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو نبی بنایا گیا تو مکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، مدینہ کی ہجرت کیسے کی، اور مدینہ میں وہ ریاست کیسے قائم کی۔ آج آپ اور میں یہی سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد جو عملاً کام آپ کے ذمہ تھا وہ نماز تھی، اور یہ نماز میرے اور آپ کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ ربیع الاول کی آمد کے مہینے کے اندر کم از کم ہم یہی جائزہ لے لیں کہ اس نماز کی ہم حفاظت کتنی کر رہے ہیں، ہم کتنے نمازی ہیں، ہم اس نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر سب سے پہلا کام ان کے ذمہ لگا، جو میرے اور آپ کے نبی کا پہلا فرض ہے اور میرا اور آپ کا بھی پہلا فرض ہے، وہ نماز ہے۔ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کتنی کر رہے ہیں، کتنی باجماعت پڑھتے ہیں، کتنی جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کتنے ہیں جو صرف جمعے کے دن مسجد میں ہم آتے ہیں۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے نبی سے اپنا رشتہ پھر سے قائم کرنے، پھر سے جوڑنے، اور اپنی تربیت اور اپنے سدھار اور اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔